الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله تبارك عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي ينزل من قبل وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راه سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا صدا فرین در مدح مصطفی بس محمد است می خواهم خدا را خدایا است حب مصطفی را یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه
واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ اگلے صفوں کو بھر دے تو اچھا ہے تاکہ بعد میں آنے والے کندھے پھلانگتے ہوئے نہ آئے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کے چند ایک مقامات سے تلاوت کی ہے۔ یہ 2 آیت قرآن پاک کی کچھ عجیب سی آیتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں خطاب جو کیا ہے تو وہ اہل ایمان کو کیا ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب اہل ایمان ہی کو ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ امام المفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اکثر جو مدنی صورت ہے اس میں اللہ پاک کے طرف سے جو خطاب اہل ایمان کو ہے تقریباً مدنی صورتوں کا خاصہ یہ ہے کہ زیادہ تر انتخاب اہل ایمان سے ہے، اور مدنی صورتوں میں اللہ رب العزت کے جو خطاب ہے تقریباً نوع انسانیت سے، یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں۔ گویا مکی صورتوں کا خاصہ جو ہے نشانی یا ایھا الناس یعنی اس خطاب کے ساتھ ہے، اور مدنی صورتوں میں جو اللہ کا خطاب ہے اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب سنو تو متوجہ ہو جایا کرو، اس لیے اللہ رب العزت اس خطاب کے ذریعے یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہوں گے یا کسی کام سے اللہ منع فرما رہے ہوں گے، یا امر ہوگا اس خطاب کے بعد یا نہیں۔ اور تقریباً قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنوا یہ خطاب 88 مقام پہ آیا ہے۔ 88 مقام ایسے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ سے مخاطب کیا ہے، اور یہ اعزاز صرف اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے، ورنہ تورات، انجیل، زبور یا آسمانی جتنے صحیفے ہیں، کتابیں ہیں، سوائے قرآن کے کسی بھی آسمانی کتب یا کسی بھی آسمانی صحیفے میں اللہ پاک نے اس وقت کے اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ سے مخاطب نہیں کیا۔ یہ اعزاز صرف اس امت کو عطا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا کے اعزاز کے ساتھ اس امت کو مخاطب کیا۔ ان کتابوں میں جو الہامی کتب تھے یا الہامی صحیفے تھے جو بنی اسرائیل کے تھے، اس میں یا بنی اسرائیل کے لقب سے اولاد اسرائیل یعنی اولاد یعقوب کو اللہ نے مخاطب کیا تھا، یا پھر یا ایھا المساکین، یہ لقب اللہ نے اس امت محمدیہ کے سوا باقی امت کو جو القاب دیے ہیں ان میں یا ایھا المساکین کا لفظ تھا۔ تو یہ سعادت اس امت کو عطا ہوئی کہ من جانب اللہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب اس امت کو ملا۔ اب یہ 2 آیتیں جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہیں
یہ کچھ عجیب سی آیتیں ہیں اور کچھ عجیب سے اللہ کے یہ دو جگہ احکامات ہیں، اور پڑھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اہل ایمان کو کیسا خطاب کر کے کیسا حکم دیا ہے، عجیب سا حکم۔ یا ایک مقام ہے سورۃ نساء 5واں پارہ، تقریباً 5ویں پارے کا اختتام ہے، ایک رکوع قبل۔ اس رکوع میں یہ خطاب موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول۔ عجیب، یا اللہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، خطاب بھی اہل ایمان کو ہے، کہا بھی اے ایمان والو کہا جا رہا ہے، اور آگے جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، یعنی جو ایمان لا چکے ہیں، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول۔ اور دوسرا حکم جو کہ سورۃ بقرہ دوسرے پارے کی تقریباً نصف کے قریب ہے، انہی آیتوں پر دوسرے پارے کا نصف مکمل ہو رہا ہے، وہاں پھر خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ کامل طریقے کے ساتھ۔ یا اللہ جو مومن ہو گیا وہ تو اسلام میں داخل ہو چکا ہے، ظاہر ہے جس نے ایمان لانے کا اعلان کیا اس نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ میں مسلمان ہوں، میں نے اسلام کو بھی قبول کیا، اللہ اور اس کے رسول اور جتنی ایمانیات ہیں میں سب پر ایمان لے آیا۔ تو ایک جگہ اللہ نے خطاب کیا ہے اہل ایمان سے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اور دوسری جگہ خطاب ہے اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن مجید اللہ کے ایک ایسی کتاب ہے میرے محترم دوستو، اس کے نازل ہونے کو تقریباً 1450 سال کے قریب عرصہ گزر چکا ہے، 1450 سال کے قریب عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج تک اس کے بہار میں اور جوانی میں فرق نہیں ہے۔ واقعی اللہ کا کلام ہے، ایک معجزہ ہے من جانب اللہ، جو آج بھی ہم میں ایسے موجود ہے کہ اپنے تمام تر بہار کے ساتھ اللہ کا یہ کلام ہم میں ہو۔ بہت سی کتابیں لکھی گئی، ایک دفعہ پڑھا گیا، 2 دفعہ پڑھا گیا، 10 دفعہ، 100 مرتبہ، آخر دل بھر گیا، چھوڑ دیا گیا۔ بہت سی کتب ایسے ہیں کہ جو لکھے گئے کسی زمانے میں، آج اس کا نام و نشان بھی نہیں، سوائے ان احادیث کے، احادیث یعنی قرآن کے بعد ذخیرہ احادیث کے، کہ چونکہ وہ قرآن ہی کا تفسیر ہے، جس طرح قرآن تا قیامت باقی رہے گا اس طرح احادیث رسول بھی تا قیامت باقی رہے گا، اس لیے کہ احادیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر حدیث کے بغیر قرآن سمجھنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے غلام پرویزی ملعون کا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی کوئی ضرورت ہی نہیں، حسبنا کتاب اللہ، بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ایک خانے کی ڈاگی کا ہے۔ نقل کفر نہ باشد، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کس سوچ کے لوگ ابھی بھی ہمارے اس معاشرے میں موجود ہیں، کہ جس طرح ایک ڈاگی جو خط لکھے کسی کی جانب، مطلب کراچی سے کسی نے خط لکھا کوئٹہ میں کسی کی طرف، اب اس ڈاگی کا کام یہ ہے کہ خط لے کر جس کی طرف لکھے گئے ان کی طرف پہنچائے، بس اس میں اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہ کرے۔ بس اب لکھنے والے نے کیا لکھا ہے ہم خود سمجھ لیں گے، لانے والے کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں کچھ کمی بیشی کرے۔
اب کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظالم کی بچی اور کہاں ڈاکخانے کی ڈاکی کے ساتھ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ دے رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا حبیب جو تمہیں دے وہ لے لیا کرو، جس چیز سے منع کرے منع ہو جایا کرو. گویا قرآن مجید سمجھنے کے لیے اللہ نے ایک تو کتاب بھیجا اور دوسرا اس کا سمجھانے والا بھیجا. وگرنہ قرآن کے مخاطب سب سے پہلے اہل عرب تھے. اہل عرب وہ تھے جو عربی دان تھے، عربی جانتے تھے. لیکن اس کے باوجود حال یہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے احکامات رمضان کے نازل کیے، ابتدا میں روزے کا حکم جب آیا، ایسا تھا کہ جب تک یعنی مغرب سورج غروب ہو جانے کے بعد جب تک نیند نہ آئے کھاتے پیتے رہو. جب نیند آ گئی بس اب ختم. سحری کا تصور نہیں تھا ابتدا میں، افطاری کا تصور تھا، سحری کا تصور نہیں تھا. جب تک آنکھ نہ لگے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو. اگر افطاری کے بعد گھنٹے کے بعد آنکھ لگ گئی بس اب روزہ ہے، اب اگلے دن سورج غروب ہونے کا انتظار ہوگا. اگر 2 گھنٹے کے بعد آنکھ لگ گئی، اگر 5 گھنٹے کے بعد آنکھ لگ گئی، گویا وہ جب تک آنکھ نہ لگے اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت تھی. جب آنکھ لگ جائے اب کھانے پینا. ایک صحابی انصار مدینہ میں سے دن بھر زمین میں کام کیا، گرمی کے دن تھے. اور ایک بات عرض کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کتنا عرصہ گزارا؟ مدینے میں 10 سال. ٹھیک ہے نا. مکے میں نبوت ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کا عرصہ گزارا. ٹوٹل حسن کی عمر مبارک 63 سال. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم میں نبی اس وقت تھے جبکہ آدم علیہ السلام ابھی گارے اور پانی کے درمیان میں تھے. گارے اور پانی کے درمیان میں تھے. اب دیکھیں نا، بات سے بات نکلتی ہے، پھر بات بہت لمبی ہو جاتی ہے اور کہنے بھی ضروری ہو جاتا ہے. قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ پاک یہ بھی کہہ سکتے تھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی عبدی، جیسے سبحان الذی اسری بعبدی فرمایا. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے لفظ سے بھی یہاں یاد کر سکتے تھے. اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں رسول کے لفظ سے بھی یاد کرتے تھے. اللہ پاک نے یہاں نہ عبد کے لفظ سے یاد کیا ہے نہ رسول کے لفظ سے یاد کیا ہے. اللہ نے اگر یاد کیا ہے تو نبی کے لفظ سے یاد کیا ہے. اس میں کیا حکمت اور راز؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بندے اس وقت کہلائے جب دنیا میں آپ کی پیدائش ہوئی، جب وجود میں آ گئی دنیا میں تو اس وقت اللہ کے بندے بن گئے. اور رسول اس وقت بنے جب 40 سال عمر مبارک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے رسول ہونے کا اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو نبی ہونے کا اعلان کب ہوا؟ اس وقت جب الآدم بین الماء والطین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم میں اس وقت نبی تھے جب آدم علیہ السلام پانی اور گارے کے درمیان تھے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں اور میرے ملائکہ اس وقت سے اپنے حبیب پر درود سلام بھیجتے ہیں جبکہ وہ نبی تھے. اللہ کے علم میں آپ کی نبوت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہے. عبدہ و رسولہ، یہ 2 مقام تو آپ کی پیدائش کے بعد آپ کو مل گئے. لیکن نبوت کا مقام الآدم بین الماء والطین، اس وقت آپ اللہ کے علم میں نبی تھے جبکہ آدم علیہ السلام کی ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. تو نبوت کا مقام بہت پرانا ہے، بہت قبل کا ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستو،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اس وقت تھے، پھر رسول، پھر عبد بن گئے. تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا، بات سے جب بات آ جاتی ہے تو دوسری بار کی ذہن سے نکل جاتا ہے. تو قرآن حکیم احادیث اس کی تشریح ہے، اور جب تک قرآن باقی ہے احادیث باقی رہے گا. اب یہ بدبخت کہتے ہیں کہ نہیں احادیث کی ضرورت نہیں، ہم خود قرآن کو سمجھ لیں گے. ایک فتنہ اور ہمارے معاشرے میں، شاید آپ کی تعلیم یافتہ لوگ بھی اس سے متاثر ہو، جس کو کہتے ہیں فتنہ غامدیت، اور نام اس شخص کا ہے جاوید غامدی. پتہ نہیں کیا کہتا ہے، انسان اس کا سن کر حیرت میں ڈوب جائے. اگر کوئی پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی برا بلا کہے، گستاخی کرے، کوئی سزا؟ کوئی سزا نہیں، کوئی سزا نہیں، بس کر سکتے ہیں گستاخی، کوئی اس کے لیے قانون نہیں ہے. جس شخص کی یہ ذہن ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کرے اس کے لیے کوئی سزا نہیں. اور جب پردے کے حوالے سے بات کی، نہیں پردے کا بھی کوئی حکم ایسا نہیں ہے. جب کسی نے کہا کہ آپ اتنے علمیت کی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کر تو کوئی اللہ اور اس کا رسول تو یاد نہیں آتا، ایسا لگتا ہے آپ مسلمانوں کے نہیں انگریزوں کے نمائندے ہیں، آپ کا چہرے دیکھ کر یہی نظر آتا ہے کہ چلے اسلام میں کوئی داڑھی کا تصور ہی نہیں تھا. بھئی دیکھے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی یہ سنت، اور اس کے ساتھ عبادت بھی کامل ہو جاتا ہے. سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کسرا بادشاہ کی جو نمائندے آئے تھے وہ بغیر داڑھی کے تھے. صحابہ نے حیرت کے ساتھ ان کو دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حیرت کے ساتھ دیکھا کہ ان کے چہروں پہ داڑھی نہیں تھی. بغیر داڑھی کا اس معاشرے میں تصور بھی نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے چہروں پر داڑھی کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا ہمارے رب یعنی کسرا بادشاہ کا حکم یہ ہے کہ داڑھی مت رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب اللہ کا حکم ہے کہ داڑھی رکھو. دیکھیں ایک انسان گناہگار ہے، نہیں رکھتا، اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، اللہ توفیق دے دے گا. لیکن یہ سوچ لے کہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف، ایک سنت رسول ہے، 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے. لیکن یہ تو نہ کہے نا کہ اسلام میں داڑھی ہے ہی نہیں، یہ کس نے تصور کیا؟ جب بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے کہا نہیں، ہم وہ احکامات نہیں مانتے جو ہمارے نفس سے تضاد ہے. اب اس کو اسلام ہی کے خلاف سمجھ کر کے اس کی مخالفت کرتا ہے. اس سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں. ایک تو کہتے کہ ٹھیک ہے میں گناہگار ہوں، رکھ لوں گا، اللہ توفیق دے دے، واقعی برا کر رہا ہوں. لیکن ایک یہ کہ نہیں ہے ہی نہیں، کس نے کہا کہ داڑھی ہے؟ اب دونوں میں فرق ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث قرآن کی تفسیر ہے، اس کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے اب یہاں اللہ پاک نے جو اہل ایمان کو مخاطب کیا، ایسے ہی اور ہر دور کے مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ قرآن حکیم ہمارے اس دور کے متعلق نازل ہے. آج قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ قرآن مجید ہماری اس 15ویں صدی کے لیے نازل کیا. صحابہ سمجھے ہمارے دور کے لیے ہیں، تابعین سمجھے ہمارے دور کے لیے، تبع تابعین سمجھے ہمارے دور کے لیے. ہر دور کے مسلمانوں نے یہ سمجھے کہ قرآن مجید ہمارے اس دور کے لیے نازل ہوا ہے. ابھی ہم جب قرآن پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں لگتا ہے ایسا ہے خدا کی قسم جیسے اللہ نے موجودہ دور کو دیکھ کر قرآن نازل کیا. قیامت تک آنے والے ہر دور کے مسلمان یہی سمجھتے ہیں. یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے کہ ہر دور کے مسلمان اس کو اسی دور کا فرمان سمجھ رہے ہیں. اب یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر.
اب علماء نے لکھا ہے کہ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، ایمان تو لے آئے ہو لیکن ایمان لانے کے بعد تقوی بھی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو ایمان لے آئے ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، یعنی صفت تقوی سے بھی آراستہ۔ دیکھیں اللہ کے جتنے بھی احکام، ان سب کا نتیجہ تقوی ہے۔ نماز، اس کے ذریعے بھی انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزہ، اس کے ذریعے بھی انسان کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک انسان کچھ نہ کھائے پیے، حتیٰ کہ گھر میں تنہا ہے پھر بھی کچھ نہیں کھا رہا ہے پی رہا ہے، یہی تو تقوی بن رہا ہے۔ حج کا مقصد بھی تقوی، زکوٰۃ دینے کا مقصد بھی تقوی، جتنے اللہ کے احکامات ہیں مقصد ان احکامات سے یہ ہے کہ انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو۔ اگر انسان عبادت کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن تقوی پیدا نہیں ہو رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے لیکن تقوی پیدا نہیں ہو رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے تقوی پیدا نہیں ہو رہا ہے، حج کر رہا ہے لیکن تقوی پیدا نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ عبادتیں تو کر رہا ہے، اللہ کے احکامات تو پورا کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کی ذات نہیں، بس ایک عادت پوری کر رہا ہے، ایک عادت ہے جو پوری کر رہا ہے۔ اگر تقوی کے ساتھ نماز ہو پھر کیسی نماز ہوگی؟ پھر کیسی نماز ہوگی؟ ایسی نماز ہوگی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی غزوے میں تیر لگا اور تیر ایسا پیوست ہوا ہے گوشت میں کہ نکل نہیں سکتا، کوشش کر رہے نہیں نکل سکتا۔ اب سب صحابہ پریشان، لوگ پریشان کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے یہ تیر کیسے نکالے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے کرو، میں 2 رکعت نفل کی نیت باندھتا ہوں، تم اس تیر کو نکال، دوران نماز اس تیر کو نکال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی نیت سے کھڑے ہو گئے اور جب سلام پھیرا کہا بھئی کیوں نہیں نکالا؟ کہا حضرت ہم نے نکال دیا، حضرت ہم نے نکال دیا، تیر نکال دیا۔ اتنے نماز میں محو تھے، اتنا نماز میں ڈوبے تھے، اتنے اللہ کی عبادت بندگی میں ڈوبے تھے کہ تیر نکلا اور پتہ نہیں۔ آج تو خدا نہ کرے صف میں ایک مکھی مچھر آ جائے پورا صف کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا۔ ایک معمولی چیز ہمیں نماز، اور نماز بھی ہمارے ایسی ہے کہ اکثر تو اختتام پہ پتہ نہیں چلتا کہ 2 رکعت پڑھ لی کہ 3 پڑھ لی کہ 4 پڑھ لی۔ امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو ایک مقتدی نے، یہ مقتدی ورطو عاملہ صاحب 3 رکعت دی سلام راو گرزاو، وہ اتسا پا خبری سلور میں کردی یا 3 دی وکو، ماشاءاللہ پر سب کیوں دا سی خلق ستا چی دومرا پا دا غسرا پا توجہ سر المنز کئی، سبحان اللہ، وی ازما سلور تو کانا دے درینی حساب کردی و سلورم تسلم چی تا سلام راو گرزاو، نظمہ سلور دکانہ دی پا سلور رکاتو کی مافستان سے سلور دکانو حساب کون، یعنی ہماری نمازوں میں حساب کتاب ہوتا ہے۔ ایک شخص کے پاس، ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص ہے کہ حضرت کچھ رقم میں نے گھر میں کہیں رکھا ہے، بھول گیا ہوں کہاں رکھا ہے، کس الماری میں رکھا ہے، کس مقام پہ رکھا ہے تو گھر میں لیکن جگہ بھول گیا ہوں۔ تو اس اللہ والے نے کہا ایسے کرو کہ 2 رکعت کے نیت سے 20 رکعت نفل کی نیت باندھ، 2 رکعت۔ اس نے جیسے نیت باندھنا، ابھی چٹے رکعت میں تھی کہ یاد رکھا، اوہو فلاں الماری میں تھا، بس وہ سلام پھر بھاگتا ہوا گیا تو وہاں سے رقم مل گیا، تو وہ بھاگتا ہوا واپس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت چھٹے رکعت میں تک کہ رقم مل گئی، کہا پھر رکعتیں ادھری چھوڑ دی، کہا چھوڑی، کہ اللہ کے بندے اللہ کے لیے پورا کر دے۔ شیطان بدبخت تمہیں کہاں وہ 20 رکعت کے لیے جانے دیتا، وہ کہاں تمہیں جانے دیتا،
ہر بھولی ہوئی چیز ہمیں نماز میں یاد آ جائے گی، ہر بھولی ہوئی چیز۔ جو بھی ایسا برا واقعہ اور نماز میں یہ بدبخت یاد دلا دے، تو اگر ہم توجہ کے ساتھ، ایک تو وسوسے ہیں وہ تو جان نہیں اٹھتے، چلے اس میں من جانب اللہ انسان کو یعنی اتنے اجازت ہے کہ وہ انسان کی بس کی بات ہے، جتنا کوشش کرے انسان بدبخت شیطان وسوسوں میں ڈالے، نماز میں نہیں چھوڑے گا۔ خیر وہ خود بخود آ جائے وہ اور بات ہے، اس سے نماز میں خلل نہیں آتا، اگر پہلی مرتبہ کسی کی رکعتیں آگے پیچھے ہو جائے۔ بہرحال ایک پر یقین کر کے، اگر یقین یہ ہے کہ 3 رکعتیں ہو گئی، چوتھے ملا کر کے سجدہ سہوا کر لے، اگر یقین ہے کہ 4 پوری ہو گئی، چوتھے پر بیٹھ جائے سجدہ سہوا کر لے، عند اللہ معاف ہے، اس لیے کہ وہ بدبخت شیطان کی طرف سے وہ چھوڑے گا۔ ایک ہی کہ خود انسان خود ساختہ وسوسے لاتا ہے، اس میں پکڑ۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت فرماتے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی صفت تقوی سے آراستہ ہو۔ اور صفت تقوی میں پہلے بھی عرض کر چکے یہ کہ ہمارے دماغ کے خیالات، دل کے جذبات، نفس کے خواہشات ایسے ہو، اگر اس کو مجسم شکل دے دیا جائے، ایک جسم، اور لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے، ہمیں اس پر شرمندگی نہ ہو۔ یہ ہے صفت۔ کیا ہماری سوچ اتنا صاف ہے، ہمارے دل کے جذبات اتنا پاکیزہ ہے، ہمارے نفس کے خواہشات اتنے صاف ستھرے ہیں، اگر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے ہمیں تو شرمندگی نہیں ہوگی اس پر؟ اگر ہم اپنے دماغ کے خیالات، اپنے دل کے جذبات، اپنے نفس کے خواہشات کو لوگوں سے چھپاتے پھرتے ہیں کہ خدا کے لیے کسی کو پتہ نہ چلے، تو سمجھ لیجئے اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو تمہارے دماغ اور دل اور نفس صاف ستھرے نہیں ہے، اس کو صاف ستھرے کر دو۔ یہ آمینو کا معنی ہے کہ اپنے تمام وہ جو چھپے ہوئے چیزیں ہیں ان کو صاف ستھرے کرو۔ اور دوسرے یہ کہ دنیا گناہوں سے بری ہوئی ہے، ایسے چلو دنیا کی زندگی میں کہ تمہارا دامن کسی گناہ کے کانٹے سے الجھ نہ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے قاضی القضاء، بالفاظ دیگر خلافت اسلامیہ خلافت عمر کے وزیر اعظم حضرت ابی بن کعب سے پوچھے، یا ابی تقوی کیا ہے؟ کہ امیر المومنین کبھی ایسے راستے پر یا ایسے راستے پر جانا ہوا ہے جس میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، دائیں بھی بائیں بھی نیچے بھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا ہاں اکثر ایسے راستے پر جانا ہوا ہے جو جھاڑیوں سے بھرا ہوا راستہ تھا اور جھاڑیاں بھی کانٹے دار۔ فرمایا پھر چلنے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ فرمایا توجہ کے ساتھ میں چلتا کہ دامن یا کپڑے کا کوئی ٹکڑا کسی کانٹے سے الجھ نہ جائے۔ فرمایا امیر المومنین یہی تقوی ہے، دنیا گناہوں کے کانٹوں سے بری ہوئی ہے، ایسے احتیاط کے ساتھ قدم اٹھا کر رکھنا ہے کہ کسی گناہ کے کانٹے سے دامن الجھ نہ جائے۔ یہ اس وقت ہوگا جب محتاط زندگی گزارے، اور جو بے ہنگم جائے جا رہا ہے، گناہوں کی بھی پرواہ نہیں ہے، کسی چیز بس قدم ہے اٹھائے جا رہا ہے، تو پھر یہ ایسے لوگوں کو اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو اپنی زندگی میں احتیاط کے دار۔ اور پھر محتاط، ایک اللہ والے سے پوچھے کہ یا حضرت احتیاط کیا ہے، محتاط زندگی کیا ہے؟ یہ بھی اب محتاط کا لفظ تو ہم نے سن لیا،
احتیاط کا لفظ سن لیا، اب یہ احتیاط یا محتاط یہ ہے کیا؟ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا محتاط ایسی زندگی کو کہا جاتا ہے، ایسی زندگی کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان ایسی زندگی گزارے اور دنیا سے رخصت ہو کہ کل قیامت کے دن انسان کی گریبان میں ہاتھ ڈالنے والا ہو، نہ والدین، نہ بہن بھائی، نہ رشتہ دار، نہ ہمسایہ، نہ کوئی مسلمان، حتیٰ کہ اللہ کا رسول بھی اور خود اللہ بھی، کہ اللہ کے حقوق بھی پورے ہو، اللہ کے رسول کے حقوق بھی پورے ہو، والدین کے حقوق بھی پورے ہو، اولاد بہن بھائیوں کے حقوق بھی پورے ہو، ہمسایہ رشتہ داروں کے حقوق بھی پورے ہو، جب کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہو اتنا پاکیزہ انداز سے پیش ہو کہ کوئی آپ کی گریبان میں ہاتھ نہ ڈالے۔ ہم ذرا اپنی گریبانوں میں جم کے ایسا تو نہیں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اللہ خود کہے مجھ سے تقاضا کرے، مجھ سے مطالبہ کرے، یا اللہ خود یہ فرمائے مجھ سے ہاں بندے بتاؤ دنیا میں میرا بندے بن کر تو نے میری نافرمانی کیوں کی؟ جب اللہ میری گریبان میں ہاتھ ڈالے تو میرا کیا بنے؟ یا اللہ کا رسول مجھ سے قیامت کے دن تقاضا کرے اے میرے بندے، اے میری امت، میں نے ایک خوبصورت زندگی تمہیں دی تھی، تم میری زندگی سے ہٹ کر دوسروں کی زندگی پر کیسے چلے، غیر کی زندگی پر کیسے چلے؟ جب اللہ کے رسول ہماری گریبان میں ہاتھ ڈالے گا تو پھر کون بچائے؟ قرآن کے حقوق پورے ہو، ایسا نہ ہو قرآن یہ کہے یا اللہ کیا ہوا اس قوم کو، یا اللہ جن کی جانب اللہ تو نے مجھے بھیجا تھا لیکن انہوں نے میری حق تلفی کی، نہ مجھے پڑھا اور نہ میرے اتباع کیا، اس وقت اللہ کا قرآن ہماری گریبانوں میں ہاتھ ڈالے تو اس وقت کیا؟ والدین کے حقوق پورے ہو، اولاد کے حقوق پورے ہو، بہن بھائیوں کے حقوق پورے ہو، معاف کیجئے دکھتے ہوئے رگ پکڑ رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں کیا ہم اپنی والدین کے ترکے میں سے اپنی بہن بھائیوں کو پورا حصہ دے رہے ہیں؟ بہت سے آ جاتے کرسا جو فتوہ راولی کا فتوہ چی ورولی کا زمدہ خطی دنے سلور رونا یاست خور نلری وینو کاری سب تا پا خبر یہ زمین تا پشتو پا معاشرے کے خور تا کل حصہ ورکی دیر چی دینی خبر وکی نو آغا دا وکی خور را معاف کئی، خور و ازما حق در معاف کئی، دا سی غیرت مند خور تلرے، دا سی غیرت مند رور میں نکی پیدا کہ وہ خور تا ہوئی کہ آخور ما خپل حصہ تا تا در مبخشا، دا سی پدا معاشرے کی غیرت مند خوند خستا وہ رور تا ہوئی ما در معاف کئی کسی نے وہ غوارم ورور راس گرد جون خواب دیجی بیاوی بس خور اس دی واخستا زما پا دروازہ رانس بیا خدا چلو کسی سے پوچھو بہن نے اپنا حق معاف کر دیا، کیا بھائی نے کبھی بہن کے حق میں اپنا حق معاف کیا ہے؟ ہمیشہ یہ غیرت مند بہنیں ہیں جو اپنی بھائی کے حق میں معاف کر دیتی، کیا معاف کرتی؟ وہ سمجھتی ہیں اگر میں نے معاف نہیں کیا بھائی کے دروازے پر پھر قدم نہیں رکھ سکو، کیا اللہ نہیں پوچھے؟ خدا کی قسم ایک پیسہ مجھے نہ ملے لیکن میرے بہن بھائیوں کو پورا حصہ مل جائے، یہ سب سے بڑی بات۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بڑا بھائی سب میم زرما ہو جاتے ہیں، سب کچھ میرا، چھوٹے بھائی کو حصہ کم دیتے، وہ اللہ کو کیا جواب؟ کیا یہ چھوٹے بھائیوں کا حق نہیں ہے اس میں؟ ہمیشہ دنیا تو ساتھ نہیں رہے گی،
ایک کفن لے کر جانے اپنے کل مال میں سے، پتہ نہیں وہ بھی مال میں سے نصیب ہوتا ہے یا کسی چندے کے پیسوں سے لوگ کفن اٹھا کر پہنا کسی کا اپنے اوپر قرضہ ہے، اللہ نے طاقت دی ہے خدا کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کے لیے آ کرتے فرماتے ہیں اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے مرحوم کا۔ ایک جنازہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ مرحوم مقروض تو نہیں ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ 2 درہم کا مقروض ہے، کسی سے قرض لیا تھا ادا نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بائی کا جنازہ پڑھا دو، میں نہیں پڑھا، یہ مقروض ہو کر دنیا سے لیا۔ ایک صحابی نے کہا رسول اللہ میں ذمہ اٹھاتا ہوں، جنازے کے بعد میں اس کے 2 درہم ادا کر دوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جنازہ 2 درہم کیا ہے، قرض لیا ہے ادا کر سکتے۔ ایک تو یہ کہ ان کا ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ، اگر تنگ دست ہے تو مہلت دے دو، لیکن اگر بہت ہی مفلسی کا شکار ہو گیا نہیں ادا کر سکتا، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر معاف کر دو تیرے لیے پھر بہتر ہے۔ ایک تو وہ مسئلہ ہے، لیکن جو دے سکتا ہے نہیں دے رہا ہے، وہ سوچ لے قیامت کے دن اگر مقروض نے گریبان میں ہاتھ ڈالا کیا ہوگا؟ یہ ہے محتاج۔ اور علماء مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ تقوی یہ اس کا ایک معنی یا ایھا الذین آمنوا، آمنو کا ایک معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو، وہ جو تم زبان سے اقرار کر چکے ہو اپنی دل سے بھی ایمان لاؤ۔ اگر ابو جہل کو پتہ ہوتا، اگر عتبہ کو پتہ ہوتا، شیبہ اس کو پتہ ہوتا کہ صرف کلمہ پڑھنا ہے، باقی مرضی اپنی چلانی ہے، زندگی اپنی گزارنی ہے، جیسے چاہو زندگی گزارو، صرف کلمہ پڑھنا ہے، تو خدا کی قسم ان کفار میں کوئی کافر بھی بغیر کلمے کے نہ مرے۔ لیکن ان کو پتہ تھا کلمہ صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، کلمہ تو پوری زندگی کو تبدیل کرنے کا نام ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ابو بکر کی طرح بننا پڑے گا، کلمہ پڑھنے کے بعد عمر کی طرح بننا پڑے گا، کلمہ پڑھنے کے بعد عثمان کی طرح بننا پڑے گا، کلمہ پڑھنے کے بعد علی کی طرح بننا پڑے گا، کلمہ پڑھنے کے بعد بلال بننا پڑے گا، کلمہ پڑھنے کے بعد یاسر بننا پڑے گا، کلمہ پڑھنے کے بعد عمار بننا پڑے گا، زنیرہ ام حکیم جیسے ایمان پھر دکھانا ہوگا، پھر اپنی نہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی چلے گا، اپنی منمانی کو چھوڑنا ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ ایمان والو جو اپنی زبان سے ایمان لا کر اقرار کر چکے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، اپنے دل بھی اس ایمان کے مطابق کرو کہ تمہاری زبان اور تمہارے دل میں تضاد نہ ہو، فرق نہ ہو، ایک جیسا ہو۔ معاف کیجئے، آج زبان پہ ہم کلمہ پڑھنے والے کچھ ہے، دل میں کچھ ہے۔ کوئی مشورے کے لیے آتا ہے تو زبان سے ہم کیسا مشورہ دیتے کہ دل میں پھر کہتے دئی مشورہ میں ورکڑا وصل دی بیو کڑی تا دی ولار سی بیا چی دی را ولاری جی دلتا بنو عمر تیر سوئی دستا مشورہ دا جی تور کئی ارالی تا تویلی چو مشورہ راکا نوچا پا گڑی کی تسکئی۔ ایک بھائی نے آ کر آپ سے مشورہ دیا، اگر سمجھ میں آ رہے دے دو، نہیں تو کہو بھائی کسی اس حوالے سے جو جانتا ہو اس سے مشورہ کر لو، میرے دل میں کوئی بات نہیں آ رہی، لیکن کم از کم کسی مشورے کے ذریعے کسی کو گڑے میں تو مت گئے۔ یہ اللہ ان اہل ایمان کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اب دوسری آیت کی بات رہے گی، اللہ کرے کہ ہماری زبان ہماری دل ایک ہو جائے، اللہ کرے کہ جیسے ایمان کا تقاضا ہے اللہ ہمیں ایسا مومن بنائے،
ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ایمان لانے سے دور بھاگے. کفار دیکھیں کہ اگر کلمہ پڑھنے کی بات ایسا بننا ہے تو ہم بیزار ہیں اسے. آج ہم خود رکاوٹ بنے ہیں خدا کی قسم ان کفار کے ایمان لانے کے راہ میں. اگر ہم نے زندگی بنائی, آپ کے 8 صحابہ کرام نے پورے چائنا میں انقلاب لایا, آپ کے 6 صحابہ نے انڈونیشیا میں انقلاب لایا, تاجر کی بیس میں گئے, جو اسلام تھا وہ دکھایا, پورا انڈونیشیا مسلمان ہوا. آپ کے چند ایک مسلمان ترکی آئے, اسلام کا نمونہ دکھایا, پورا ترک ایک دن اسلام کے آستانے پر جھکا ہے. انہوں نے مسلمان کو پڑھا, کتابوں کو نہیں پڑھا, مسلمان کو پڑھا. آج ہم مسلمان جائے تو مولانا علامہ جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات کہ جماعت جب مولانا الیاس صاحب کی دعوت کا کو شروع نہیں ہوا تھا, مسلمانوں نے سوچے انڈیا کے اس وقت جو ہندوستان تک جائے, یورپ کو اسلام کی دعوت دے. بحری جہاز کے ذریعے جا رہے تھے, قاہرے میں لنگر انداز ہوا. علامہ جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے جلا وطن کیا تھا, قاہرہ میں تھے. کسی نے کہا حضرت اس بحری جہاز میں ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک جماعت ہے جو یورپ کو اسلام کی تعلیم دینے کے لیے جا رہے ہیں. فوراً اٹھے, اس جہاز کے عرصے پر پہنچے, کہا وہ کون مسلمان ہے جو یورپ جا کر کے اسلام کی دعوت دینے کے لیے. وہ سب آ گئے. فرمایا دیکھو ہمارے بھائی, وہاں جا کر جب دعوت دینے لگو تو 29 دن مہینے کے یہ کہو اسلام سچا ہے, اور 30ویں دن 29 دن یہ کہو کہ ہم غلط ہے, ہم غلط ہے, ہم صحیح نہیں ہے, سچے نہیں ہے. 30ویں دن کہو اسلام سچا ہے. اس لیے کہ اپنا آپ پیش مت کرو, اسلام پیش کرو, وہ تمہیں دیکھ کر اسلام سے متنفر ہو جائے. کیا میں کسی کافر کے پاس جا کر کہوں میں جیسا مومن ہوں تم بھی ایسا مومن بن جاؤ؟ میں نے نہ جھوٹ چھوڑا ہے, نہ خیانت چھوڑی ہے, نہ دھوکہ. جو برائی ہے وہ مجھ مسلمان میں ہے, میں کس انداز سے دعوت دوں کافر؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے. تبلیغی جماعت والوں کی ایک محنت ہے, کوشش کی, بیچارے لگے ہیں. اصل پہ اب ہم بہت دور ہیں, نقل پہ چل رہے ہیں, پھر بھی اللہ بہت کچھ دکھا رہا ہے. بس جب تک ہم اپنے آپ کو بنائیں گے نہیں, اس وقت اللہ کا یہ حکم ہمیں کہتا رہے گا, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ, اے ایمان والو سچے مومن بن جاؤ. اللہ